بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان کی اولاد میں سے کوئی نیک بھی ہے اور کوئی اپنے آپ پر کلّا ظلم کرنے والا ہے۔ سورہ صافات۔ فرشتے حضرات ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی جو خوشخبری پہلے ہی دے چکے تھے، جبکہ وہ قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کو کفر و فسق و فجور کی وجہ سے تہس نہس کرنے اور مدائن جاری تھے۔ اس بارے میں تفصیل بیان اپنے موقع پر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد باری ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام۔ اس نے کہا سلام، بس دیر نہ کی کہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا خوف نہ کر، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اس کی عورتوں جو کڑی تھی وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دے دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وہ بولی، افسوس، کیا میں بوڑھی ہو کر جنوں گی؟ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اے گھر والوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ سورہ ہود۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنا دو جب اس کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا سلام۔ اس نے کہا بے شک ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کہا ڈرو مت، بے شک ہم تمہیں ایک دانا لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ کہا مجھے اب بوڑھاپے میں خوشخبری سناتے ہو، سو کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تجھے سچی خوشخبری سنائی ہے، سو تو نا امید نہ ہو۔ کہا اپنے رب کی رحمتوں سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سورہ حجرات۔ کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے جبکہ وہ اس پر داخل ہوئے؟ پھر انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، خیال کیا کچھ اجنبی سے لوگ ہیں۔ پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا بچڑا بنا ہوا لایا، پھر ان کے سامنے لا رکھا۔ فرمایا کیا کھاتے نہیں؟ پھر ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں، اور انہوں نے اسے ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر ان کی بیوی شور مچاتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگی، کیا بڑھیا بانجھ جنے گی؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے یوں نہیں فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا دانا ہے۔ سورہ ذاریات۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 فرشتے تھے جن کے نام جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ میرے مہمان ہیں، چنانچہ ان کے ساتھ مہمانوں والا معاملہ فرمایا اور اعلیٰ قسم کا ایک بچڑا
ان کے کھانے کے لیے بھون کر تیار کروایا۔ پھر جب اسے مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور ان کے آگے لا کر رکھ دیا کہ انہیں کھانے کی طرف کوئی میلان ہی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے تو کھانے پینے سے منزہ ہیں، اس پر ابراہیم علیہ السلام چونکے اور خطرہ محسوس کیا کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہوں۔ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے کہا خوف نہ کر، ہم تو قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کو تباہ کر دیں۔ جس وقت فرشتے قوم لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کی بات کر رہے تھے، سارہ رضی اللہ عنہا مہمانوں کے سر کے پاس کھڑی تھی، جیسے کہ عام لوگ اور عرب کی عادت تھی۔ جب وہ ہنس پڑی تو ان کو فرشتوں نے خوشخبری سنائی۔ ارشاد ہے، پھر ہم نے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ سورہ ہود۔ جیسے کہ عورتوں کی تعجب کے وقت حالت ہوتی ہے، وہ بولی افسوس، کیا میں بوڑھی ہو کر جنوں گی، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ سورہ ہود۔ کہ میرے جیسے کیسے اولاد جن سکتی ہے کہ جس کا شوہر بھی بوڑھا ہے، ضعیف ہو اور خود وہ بھی بانجھ بڑھیا ہو۔ جب حال یہ تھا تو سارہ رضی اللہ عنہا کو انتہائی تعجب ہوا، اسی لیے فرمایا یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اے گھر والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ سورہ ہود۔ خود ابراہیم علیہ السلام بہت حیرت زدہ تھے، اس بات کو پکار کرنے اور خوشی میں کہنے لگے، مجھے بڑھاپے میں خوشخبری سناتے ہو؟ کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں سچی خوشخبری سنائی ہے، تو نا امید نہ ہو۔ سورہ حجرات۔ فرشتوں نے اس خوشخبری کو یقینی قرار دیا اور دونوں کو دانشمند لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ اس کا مصداق حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور صبر کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے دانشمند لڑکا ہی لائق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وعدے کی سچائی اور صبر کی تعریف فرمائی۔ ایک آیت میں فرمایا، پھر ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ سورہ ہود۔ اسی آیت سے عمر بن کعب قرظی وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی دوبارہ پیدائش اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دینا باطل ٹھہرتا ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں فرشتوں کو بنی ہوئی بچھڑی کے ساتھ مکئی کی روٹیاں اور گھی دودھ بھی پیش کیا، اور یہ کہ انہوں نے اسے کھایا بھی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کہا گیا ہے کہ اہل خانہ دیکھ رہے تھے کہ مہمان کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ کھانا ہوا میں غائب ہو رہا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ سارہ کو سارہ نہیں بلکہ سرا پکارا جائے گا، میں آپ کو اس میں برکت دوں گا اور اس سے آپ کو بیٹا عطا کروں گا، اس میں بھی برکت رکھوں گا کہ بہت سے قبیلے
اور قبیلوں کے بادشاہ بھی اس سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اپنے دل میں خوشی سے کہنے لگے، کیا 100 سال گزر جانے پر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ سارہ رضی اللہ عنہا 90 برس کی عمر میں لڑکا جنے گی۔ اپنے پروردگار سے عرض کرنے لگے کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی ایسا ہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات حق ہے کہ آپ کی زوجہ ایک فرزند جنے گی، اس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھنا۔ اگلے سال دونوں کی پیدائش ہو چکی ہوگی۔ اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے میرا عہد و پیمان چھوڑ کر جانا کہ صرف میری عبادت کرے، اور میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کی تمنا پوری کر دی کہ میں اس پر اپنی برکتیں نازل کروں گا، اس کی اولاد کو بڑھا دوں گا، اس سے 12 عظیم انسان پیدا ہوں گے اور ایک عظیم جماعت کا اسے پیشوا بناؤں گا۔ اس بارے میں پہلے ہم بیان کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ سورہ ہود سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے فرزند اسحاق علیہ السلام سے نفع اٹھائیں گے، پھر ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوگا، اور یہ آپ کی زندگی میں ہی ہوگا تاکہ آپ دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جیسے کہ اسحاق علیہ السلام سے پہلے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام سے بھی اگر مراد نہ ہوتے اور یعقوب اپنے دادی کی زندگی میں پیدا نہ ہوتے تو پھر یعقوب علیہ السلام کے علاوہ بھی آگے تمام نسل کی بشارت ہو سکتی تھی، تو صرف اس بشارت کا کیا فائدہ تھا؟ لہٰذا جب یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام، سارہ رضی اللہ عنہا دونوں کی ولادت سے خوشی پائیں گے اور نفع پائیں گے، جیسے کہ ان کے والد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے ان کے دادا دادی کو خوشی ہوگی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے بخشا۔ سورہ انعام سورہ مریم میں ہے۔ پھر جب ان سے علیحدہ ہوا اور اس چیز سے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے تھے، ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیا۔ سورہ مریم۔ اور یہی بات بظاہر قوی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تائید حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایات سے ہوتی ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا، مسجد الحرم۔ میں نے پوچھا، پھر کون سی؟ ارشاد فرمایا، مسجد الاقصیٰ۔ میں نے پوچھا، ان کے درمیان کتنا زمانہ گزرا؟ فرمایا، 40 سال۔ میں نے پوچھا، پھر کون سی مسجد بنی؟ فرمایا، جہاں کہیں تمہیں نماز مل جائے وہاں پڑھ لیا کرو، وہ تمام کے تمام مسجد ہیں۔ بخاری کتاب الانبیاء حدیث 3322، مسلم کتاب المساجد مواضع الصلاة حدیث 520۔ اہل کتاب کے نزدیک مسجد الاقصیٰ کے بنے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یہ ایلیا کی بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شرف کو زیادہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ بنانے کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دیجیے اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا،
اے میرے رب، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرے ہیں، اور جس نے میری نافرمانی کی بس تحقیق تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے میرے رب، میں نے اپنے کچھ اولاد ایسی میدان میں بسائے ہیں جہاں بیٹی نہیں، تیری عزت والے گھر کے پاس۔ اے رب، ہمارے کہ نماز کو قائم رکھے، پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں میوے کی روزی دے تاکہ وہ شکر کرے۔ اے رب ہمارے، بے شک تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم کوئی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام بخشے، بے شک میرے رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے رب مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میری ماں باپ کو اور ایمانداروں کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دے۔ سورہ ابراہیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا سوال کیا، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر نئے سرے سے فرمائی کہ یہ پہلے سے ہی تعمیر تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، جبکہ اس بات کا کوئی قائل نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا زمانہ ہے، سوائے ابن حبان کہ ان کا یہ قول واقعے کے مطابق نہیں ہے۔